محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کا ہمارا موضوع، اس کا جو نام ہے، جو موضوع ہے ہمارا، وہ ہے اسلام میں عورت کی عزت و مقام۔ اسلام میں عورت کی عزت و مقام۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ نور سے، بھلائی سے، روشنی سے نکل کر ظلمت اور اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ حال ہی کے اندر کچھ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے، جیسا کہ موٹر پہ واقعہ لے لیں آپ، موٹر پہ حادثہ ہوا اور پرانی سبزی منڈی پہ ایک مربع بچی کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے قصور کے اندر زینب نامی بچی کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوا تھا۔ بہاولپور والا ایک واقعہ پیش آیا ابھی حال ہی میں۔ تو ہمارا معاشرہ یہ جو ہے ابتری کی طرف جا رہا ہے، ظلمت کی طرف جا رہا ہے، اندھیروں کی طرف جا رہا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں عورت کی عزت آبرو کے دشمن یہ درندہ صفت لوگ ہیں جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ درندہ صفت لوگ عورت کی عزت آبرو کے دشمن ہیں، وہیں عورت کی عزت اور آبرو کے دشمن وہ لوگ بھی ہیں، وہ طبقہ بھی ہے جو عورت مارچ میں یہ نعرہ لگاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ جو عورت مارچ کے اندر جا کر عورت مارچ کرتا ہے اور اس میں یہ نعرہ لگاتا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ طبقہ بھی عورت کی عزت اور آبرو کا دشمن ہے۔ اور یہ طبقہ ہمارے معاشرے کی خواتین کے اندر وہ کلچر، وہ تہذیب ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جو مغربی ممالک کی تہذیب و کلچر ہے۔ وہ مغربی ممالک جہاں جو ہے عورت جو ہے ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، ذہنی تناؤ میں رہتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے، ان کا خاندانی نظام برباد ہو چکا۔ بیٹا کتے کی محبت میں ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑاتا ہے یا تو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ مغربی معاشرہ، اس معاشرے کا کلچر ہمارے ملک کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں اور یہ نعرہ لگاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ تو جہاں وہ درندہ صفت لوگ عورت کی عزت آبرو کے دشمن ہیں، وہیں یہ لبرلز طبقہ بھی عورت کی عزت و آبرو کا دشمن ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، عورت کی عزت اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید سے شروع میں تلاوت کی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم کیا دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو اسلام ہی ہے جو عورت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور مردوں کو حکم دیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمانوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں۔ محترم ناظرین، اگر دیکھا جائے، جب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، اس طرح کی درندہ صفت لوگوں کی جو ہے درندگی ہم دیکھتے ہیں اور آئے دن خبریں آتی ہیں، تو ہمارا ذہن زمانہ جاہلیت کی طرف جاتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، وہ زمانہ جاہلیت جس میں عورت کی کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی عزت نہ تھی۔ بیٹی کو زندہ زمین کے اندر جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر ایک عورت کو بیٹی کی صورت میں دیکھا جائے تو اور بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بہن کو بھائی قتل کر دیا کرتا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے جو ہے کسی کو بہنیں نہ کہنا پڑے۔ باپ اس پر فخر کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد اس پر فخر کیا جاتا تھا
اللہ اکبر، ایسا زمانہ جاہلیت کا معاشرہ تھا کہ جس معاشرے کے اندر عورت کی کوئی عزت وقت اور حیثیت نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو زندہ درگور کر دی گئی ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم کس گناہ میں، کس خطا پر، کس گناہ میں قتل کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت پوچھے گا ان لوگوں سے جن بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا گیا، زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ میں تم قتل کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سوال یہ ہے، مفسرین کرام نے بہت ہی اہم نقطہ لکھا۔ سوال یہ ہے یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جرم کا اس سے مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا، مقتول سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، قاتل سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا، مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کے باپوں سے کیوں نہیں پوچھتا، ان سے کیوں خطاب نہیں کر رہا، ان سے کیوں نہیں پوچھ رہا کہ تم نے کس جرم میں، کس خطا میں، کس گناہ میں ان بچیوں کو دفن کیا، ان کو قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹیوں، ان بچیوں سے پوچھ رہا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں سے، ان باپوں سے، ان بچیوں کے باپوں سے جنہیں زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا، ان سے اتنا ناراض ہوگا، سخت ناراض ہوگا کہ ان سے خطاب کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچیوں سے پوچھا جو زمین کے اندر زندہ درگور کر دی گئی، زمین میں دفن کر دی گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم کس گناہ میں قتل کی گئی ہو، کس گناہ میں قتل کی گئی ہو۔ ان سے نہیں پوچھے گا جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے دفن کیا، کیوں ان سے ناراض ہوگا، ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان سے خطاب نہیں فرمائے گا، ان سے سخت ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں اسلام نے ایک عورت کو، ایک خاتون کو بیٹی کی صورت میں کیا مقام دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی عزت کو بیٹی کی صورت میں، خاتون کی عزت کو ایک بیٹی کی صورت میں چار چاند لگا دیے۔ جس معاشرے کے اندر بیٹی کو، عورت کو، خاتون کو، بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ آسان کام نہیں ہے کہ اس معاشرے میں آ کر یہ کہنا کہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اس کتابوں کے اندر کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی محبت میں ان پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑی ہو جاتے تھے، عزت دیتے تھے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تھیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام نے ایک بیٹی کو، ایک عورت کو اس طرح جو ہے اسلام نے جو ہے عزت اور مقام عطا کیا۔ سمجھانا یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس معاشرے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اسی طرح جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آتی تھیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کی اللہ کی رضا کی خاطر ان کی پرورش کرے، پھر ان کی پرورش کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر ان کا نکاح کر دے، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔
کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. حضور نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, فرمایا کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جو اپنی بیٹی یا بہن کی اللہ کی رضا کی خاطر پرورش کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر ان کا نکاح کر دے, کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. ایسے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس کی ایک بیٹی ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جس کی ایک بیٹی ہو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اعزاز اس کو بھی نصیب ہوگا. اللہ اکبر. ذرا آپ اس کے پیچھے دیکھیے, اس کے پیچھے فلسفہ دیکھیے, اس کے پیچھے ایک تحریک دیکھیے, ایک فلسفہ دیکھیے کہ جس معاشرے کے اندر باپ بیٹی کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا کرتا تھا, دفن کر دیا کرتا تھا, آج اس معاشرے کے اندر باپ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میری 2 بیٹی ہوتی, اور عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی کیا یہ اجر ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں اس کا بھی یہی اعزاز ہوگا, اس کو بھی یہی اعزاز نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اگر اس ایک عورت کو ماں کی صورت میں دیکھا جائے, ماں کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. اللہ اکبر. زمانہ جاہلیت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اوقاس کے بازار میں ماؤں کو بیچا جاتا تھا, بلکہ 3 بھائیوں کا تو واقعہ بہت مشہور ہے. ایک قبیلے کے 3 بھائی تھے, ان کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو, سگی ماں کو 900 درہم کے اندر فروخت کیا, بیچا, اور آپس میں 300 جو ہے درہم بانٹ لیے. اللہ اکبر. لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو اگر ماں کی صورت میں دیکھا جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ اکبر. جس ماں کو زمانہ جاہلیت کے اندر اوقاس کے بازار میں بیچا جا رہا تھا, جس ماں کو 3 بھائیوں نے فروخت کر دیا تھا 900 درہم کے اندر, اس معاشرے میں آ کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ اکبر. اسی طرح فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا مخفی ہے, چھپی ہوئی ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مخفی ہے, چھپی ہوئی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ماں باپ سے جو ہے اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو, وبالوالدین احسانا, اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ اکبر. وہ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت دی, مقام دیا, ماں کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, بیوی کی صورت میں, ہر صورت کے اندر اسلام نے عورت کو اس کا مقام دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مائیں, بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئے کنواری رشتے کی خواہاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.